صحیح سر. اچھا سر یہ بتائیے کہ اگر آپ سے زندگی کو 3 لائنوں میں بیان کرنے کی گزارش کروں تو آپ زندگی کو 3 لائنوں میں کیسے ڈیفائن کریں گے؟ زندگی کا اس وقت اگر تم سمبولک نیم محبت رکھ لو تو 3 لائنیں کچھ اس طرح سے ہوگی کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں. اوہ تو کیا 3 لائنوں میں بات ہے سر. آئی سلیوٹ یو سر, آئی سلیوٹ یو. سچ اب یہ کمال کر دیا آپ نے, بہت جی کمال کیا. اچھا سر اب آپ یہ بتائیے کہ خواب دیکھنا کیا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں, خواب دیکھنا ضروری. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ کا آپشن ہوتا ہی نہیں ہے. تم نے تو لے لیا نا کہ جیسے خواب دیکھو چاہے نہ دیکھو, خواب اپنی مرضی سے آتے ہیں اور آپ پوچھ کر نہیں آتے. تو باقی رہی دوسری بات کہ کیا ضروری ہوتا ہے, ہاں اس لیے کہ زندگی میں آپ نے جو آگے بڑھنا ہے تو جب تک آپ آگے دیکھتے نہیں ہیں, اب آگے دیکھنے میں ایک ہوتی ہے وشفل تھنکنگ کہ جو آپ چاہتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے اس کی ایک ڈریم کی سچویشن, ایک علامتی کیفیت اس کی ہوتی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتے ہو. تو یہ خواب جو ہیں یہ آپ کو باہر کی دنیا میں کیا ہو سکتا ہے اور آپ کے اندر کیا ہو سکتا ہے, ان دونوں کو ملا کے جب بناتے ہیں تو یہ ایک کریٹیوٹی کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بنیادی عنصر ہے. اس لیے خواب جو ہیں وہ ضرور دیکھنے چاہیے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی ایسے جو خواب ہیں اچھے جب خواب آتے ہیں ان کے پیچھے جائے, اور جو خواب اچھے نہیں ہے ان سے ڈپریس یا ڈیمورلائز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہی نہ سر کہ ہماری نسل میں جو ہے وہ ایک مایوسی بھی پھیلی ہوئی ہے, کیونکہ وہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ میرٹس پہ ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت ساری اسٹرگل ہوتی ہے. اگر فرض کریں آپ ماشاءاللہ ایک طرح سے ماہر نفسیات بھی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ پڑھایا بھی ہے اسٹوڈنٹس کو, تو سر یہ بتائیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر خواب ٹوٹ جائیں, فرض کریں کہ آپ نے کہیں ایڈمیشن لینا ہے, کوئی کتاب لکھنی ہے, کوئی پبلشر نہیں چھاپ رہا, اسے پیسے مانگ رہا ہے, نہیں ہے اس کے پاس, سر اس کے اس طرح کے خواب جو ہیں وہ جب ٹوٹ جائیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو کیا دیکھو دو سوچنا باتیں. چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سبق کو ہمیشہ کے لیے زندگی میں اپنے ساتھ باندھ لینا چاہیے کہ جو بھی کچھ ہو اس پر ایک آپ کا ریمارک ہونا چاہیے, دس از ناٹ اینڈ آف دی ورلڈ, یہ دنیا کا خاتمہ واہ نہیں ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے. واہ اور دوسری بات یہ صحیح. ہے کہ جب تک آپ اپنے خوابوں کو اپنے عمل سے سبسٹانشیٹ نہیں کرتے تو پھر اس خواب کے پورا نہ ہونے میں خواب بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا. اگر آپ اس خواب کے لیے, اس خواب نے تو آپ کو ایک رستہ دکھایا ہے نا, چلنا تو آپ نے ہے اس پر. اگر آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کرتے, یہ جیسے یہ ہے نا کہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر بندے سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو رزق دے گا. اب اس کا یہ قدر مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک سڑک کے کنارے بیٹھے رہیں, کچھ بھی نہ کریں, ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں اور کہیں کہ اللہ نے ہمیں رزق نہیں دیا. تو اس کو انٹرپریٹ بھی کرنا. اللہ نے کہا کہ تم رزق ڈھونڈو, میں ہر ڈھونڈنے والے کو دیتا ہوں. کیا بات, کیا بات ہے. تو اس کو اس طرح سے ہمیں اپنے خواب جو ہیں, اور پھر یہ ہے کہ خوابوں کے ٹوٹنے سے فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو ایک کتنی بڑی بات ہے, حضرت علی کا ایک کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے, وہ میں خیال اس خواب کے معاملے پہ سب سے بہترین جملہ وہ ہے. انہوں نے فرمایا عرفت ربی وفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. ٹوٹنے سے پہچانا, بالکل. کتنی بڑی کیا بات ہے, میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو یہ ارادے جو ٹوٹتے ہیں یہ آپ کو اس ذات سے قریب تر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو وہ ذات آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ خواب ٹوٹا کیوں ہے. عام طور پر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹوٹا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ اگر آج نہیں رہا, جو گزشتہ کل تھا اگر وہ نہیں رہا تو یہ آج بھی نہیں رہے. تو نہ کمال کامیابی جو ہے مستقل ہے, نہ ناکامی مستقل ہے, دونوں بدلتی رہتی ہیں. اس لیے جو چیزیں بدلتی رہتی ہیں
उनके लिए मातम की सब बिछा के बैठ जाना, वो गालबन कोई अक्लमंदी की बात। बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त आपने पैगाम दिया हमारी नस्ल को।